اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نیر ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ سب کو، تمام امت مسلمہ کو، خصوصاً اس ملک پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اکرام، آج میں آپ کے لیے بہت ہی عمدہ تحفہ لے کر آ رہا ہوں، جس کے کرنے سے تمام پچھلے گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے۔ تو یہ فرمان ہے میرے سونے پیارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص بروز جمعۃ المبارک کے دن یہ دو کام کر کے آئے گا تو اللہ رب العزت اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ کام کیا ہے، وہ بتانے سے پہلے میری تمام معززین سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا فرمان ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان جمعۃ المبارک کے دن کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو وہ ہے میرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جن کا میں آپ کے سامنے آج ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 ہے، احادیث نمبر 836 ہے، کتاب الجمعہ۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق صفائی کرے، یعنی لبوں کا کاٹنا، ناخن تراشنا، بغلوں کے بال وغیرہ صاف کرنا، اور اپنے تیل سے تیل لگائے اور اپنے گھر کی خوشبو سے خوشبو لگائے، پھر نماز کے لیے نکلے اور مسجد میں بیٹھنے والے دو شخصوں کے درمیان تفریق نہ کرے، یعنی ان دونوں کے درمیان نہ بیٹھے۔ اور اس کا صحیح معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو نہ پھیلانگے، یعنی مسجد میں جلدی آئے، پھر جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے نفلی نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش رہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ صغیرہ ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ احادیث 837 میں ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں کہ طوس بن کیسان نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لوگ ذکر کرتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دھوؤ، اگرچہ تم جنبی نہیں ہو۔ جمعہ کے دن غسل جنابت غسل جمعہ کے لیے کافی ہے، خواہ اس نے غسل جمعہ کی نیت سے کیا ہو یا نہیں، اور خوشبو لگاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ غسل تو درست ہے، لیکن خوشبو کے متعلق مجھے معلوم نہیں۔ تو حدیث نمبر 838 میں طوس بن کیسان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جمعہ کے دن غسل کرنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا۔ طوس بن کیسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور خوشبو یا تیل لگانے میں
کیا ہے؟ تو اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی میرے پیارے محبوب رہبر مرشد آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ احادیث کا حوالہ بھی دیا ہے، نمبرز بھی دیا ہے، صفحہ نمبر وہ آپ کو میں نہیں بتایا تو وہ بھی بتا دیتا ہوں، 383 صفحہ نمبر بھی ہے بخاری شریف کی جلد نمبر 1 کا۔ تو یہ تھا آج کا تحفہ جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث پر عمل کریں۔ جمعہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر صورت میں پڑھنا ہی ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم غسل کر کے کو تیل لگا کر خوشبو لگا کر جائیں تو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اللہ رب العزت ہمارے گناہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، معاف فرمائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔